السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ادى الامانه ونصح الامه وبلغ الرساله حق التبليغ اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه يا ارحم الراحمين۔ ڈائز پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام برادران اسلام، نوجوانوں، دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، لا الہ الا اللہ معنی، مفہوم اور تقاضے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ کی اس بستی ہرکول، جہاں کا اپنے انداز کا یہ انوکھا پروگرام آپ لوگوں نے رچایا ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کی اس بستی ہرکول میں رات کے اس سناٹے کے وقت، جبکہ آپ اپنے گھروں سے دور آ کر کسی پروگرام کو سننے میں مصروف ہیں، چور اچکوں کی کوئی ٹولی، کوئی گروپ، کوئی جتھا ہرکول کے کسی بنگلوں پر گھس جائے، جا کر ہاتھ صاف کر لے اور اتفاق سے رنگے ہاتھوں وہ چور پکڑ لیا جائے، اور اس احاطے میں گھسے ہوئے دوسرے اور لوگ بھی گروپ کے جو دیکھنے، ریکھنے، بچانے کے لیے آئے تھے اس چور کے ساتھ، ان کو بھی آپ گرفتار کر لیں، تو مجرم کیا صرف چور ہوگا یا ساتھ میں آئے ہوئے سبھی لوگ؟ بولو ہرکول والے، سبھی چوری کرنے والے، رگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی مجرم، اور اسی طرح اس کا سپورٹ کرنے والے، اس کا تعاون کرنے والے، اس کی ہیلپ کے لیے آنے والے گروپ کے تمام لوگوں کو آپ برابر کا مجرم گردانیں گے۔ اور یہ قانون ہے، اسلام کا بھی قانون ہے۔ تعاون کیا تھا انہوں نے غلط کام میں، مجرم ہے۔ آپ ہرکول والوں نے، ونی، محصلہ، پابرا اور قرب و جوار کے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اس میں حصہ لیا، جس طرح سے وہ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں، آپ کا یہاں پر اس پروگرام کو سننے کے لیے آنا، یہ ان کے ساتھ تعاون ہے، آپ کا سپورٹ ہے، اور اس انجمن کو کامیاب بنانے کی طرف آپ کا قدم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برابر کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہاں پر سجنے والی یہ انجمن، اس کی شاخیں
قرب و جوار کے تمام اطراف میں پھیل جائیں، اور ایک وہ دن آئے جب توحید کی یہ انجمن اس کا بول بالا ہو۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے۔ لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں۔ There is no worthy of worship الا اللہ except اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ یعنی آپ نے کلمہ طیبہ کے ایک جز جسے آپ شہادہ کہتے ہیں، اس کے ایک جز کو سمجھنے کے لیے، جسے ہم توحید کہتے ہیں ایک لفظ میں، آپ نے یہ بزم سجائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید، زیادہ وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس ٹھنڈی کے موسم میں روک کر رکھوں اور آپ کو جاتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر لمحے ہر قدم بڑھنے والے، اسی طرح واپس ہونے والے انشاءاللہ ایک ایک نقش قدم پر، ایک ایک آپ کے اس اقدام پر اللہ آپ کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن میں مختصراً چاہوں گا کہ رات تیزی کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے، یہ موضوع جو نہایت اہم ہے اس کے خد و خال کو واضح کروں۔ توحید اصطلاح شریعت اسلام میں مفسرین، محدثین، علماء اور اسکالرز نے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، توحید ذات و صفات۔ توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اس توحید ذات میں اتفاق ایسا ہے کہ زمانے جاہلیت سے آج تک شرک چلا آ رہا ہے۔ توحید ذات میں بھی انسانوں نے شریک کیا لوگوں کو، اور کہا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بھی یہ تمام ہرکارے، چاہے انہیں فرشتے کہا جاتا ہو یا کچھ اور نام دیا جاتا ہو، ان کا اس سے خاص رشتہ ہے۔ اس لیے کفار عرب نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی ذات میں شرک، گویا اس کی ذات کو دوسری اور ذاتوں کے ساتھ ملا کر کے شریک ٹھہرا دیا۔ آگے جب معاملہ بڑھا، اہل کتاب کی آپ بات دیکھ لیجئے، قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شریک کیا، اس شرک کے مرتکب ہوئے، جسے شرک فی الذات کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ نے آیت نمبر 30 میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا نعرہ تھا عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی اور کرسچن کا کہنا تھا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اکیلا نہیں، اس کے بیوی اور بچے۔ کیسی بری بات ہے جو انسانوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے، اسی کو شرک فی الذات کہا گیا ہے۔ توحید ذات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کنبے قبیلے کی ان تمام چہار دیواریوں سے نکال کر اللہ رب العالمین کو اس کی اپنی ذات میں اکیلا اسے سمجھا جائے، بے مثال سمجھا جائے، یہ توحید ذات ہے۔ سورہ اخلاص نے اس کا بہت اچھا تجزیہ پیش کیا ہے، اس کا تصور انسانوں کے ذہن میں بٹھایا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی پہنچا دیجئے پیغام، وہ اللہ اکیلا ہے، ون اینڈ اونلی، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکا ہے، کوئی شریک و ساجی نہیں اس کا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو اپنے پیٹ سے اس نے پیدا کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کی پیٹ سے وہ پیدا ہوا، حالانکہ وہ پوری کائنات کا خالق۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا برابر و ہمسر تو بس کوئی نہیں۔ وہ خالق، ہم اور آپ اس کی مخلوق، وہ مالک، ہم اس کے مملوک اور غلام، وہ معبود اور ہم سب اس کے عابد، بندگی کرنے والے بندے اور بندیاں، کوئی اس کا ہمسر و ساجی نہیں۔ یہ توحید ذات کا وہ تصور ہے جو سورہ اخلاص نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ توحید صفات،
کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے جتنے نام قرآن کریم میں اپنے لیے اور جتنی صفتیں اللہ نے ثابت کی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نام جتنی صفتیں احادیث مبارکہ احادیث صحیحہ کے اندر ثابت کیے ہیں اللہ کے لیے، ان کو اللہ کے لیے ویسا تسلیم کیا جائے جیسا اللہ کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور مناسب ہے. اللہ کے تمام نام، اس کی تمام صفتیں لامحدود، ہماری محدود. اللہ کے تمام نام، اس کی تمام صفتیں انلیمیٹڈ، ہماری لمیٹڈ. اللہ کے تمام نام، اس کی تمام صفتیں کامل و مکمل، ہم انسانوں کی ناقص اور نامکمل. توحید صفات ہے. یہ مثال دے دوں آپ کو، وبالمثال یتضح المقال، مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کی تمام صفات، اس کے تمام ناموں کو ہم تسلیم کریں اور کسی دوسرے کے ساتھ اس کی تشبیہ نہ دیں کہ اللہ ان کے جیسا ہے، ان کے جیسا سننے والا، ان کے جیسا دیکھنے والا، ان کے جیسا ہنسنے والا، ان کے جیسا نہیں، مناسب نہیں اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کی تمام اسماء و صفات کو اس کے لیے ثابت کیا جائے، ان تمام نقائص سے پاک رکھتے ہوئے جو مخلوقات کے ساتھ وابستہ ہیں. جیسے اللہ رب العالمین سمیع ہے. سمع یسمع means to listen، سننے والا ہے، اسی سے سمیع. بصیر، دیکھنے والا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو بھی اللہ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تو اللہ اور اس کی مخلوق، یہ تو خالق اور اس کے کریشن میں ایک طرح کا تطابق و توافق، سملرٹیز پائی جاتی ہیں. پھر کیا مطلب ہے توحید صفات کا، توحید اسما کا، کہ اللہ کی صفات وہ سب سے الگ تھلگ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں تو دونوں ایک ساتھ ہیں. فرق سمجھ لیجئے. اللہ بھی سننے والا، ہم اور آپ بھی. ابھی موبائل کا زمانہ ہے، موبائل بجتی ہے، ہم اور آپ کان پہ لگاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات شروع ہے. دوسرا موبائل ٹن ٹن کی گھنٹی بجتی ہے، ہم اسے بھی ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر امپورٹنٹ ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی ذرا سا آپ رک جاؤ، دوسری بیل بج رہی ہے. کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کی میں سن ہی نہیں سکتا، آپ کی سنوں یا ان کی. اس لیے آپ ذرا سا رک جاؤ، پلیز 1 minute ویٹ، there is another call is waiting for me. میں دوسرے کے ساتھ کچھ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ ہماری سماعت ہے، یہ اس کے حدود ہیں، یہ لیمیٹیشنز ہیں اس کے. تمام تر وائرلیسز کا زمانہ آنے کے باوجود کس قدر ہم مخلوقات کے صفات میں نقص ہے، عیب ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ موبائل ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ کی سن نہیں سکتے، ایک سے زیادہ کو سمجھ نہیں سکتے، کہ وہ مکسچر ہو جائے گا. کسی کا صحیح جواب ہم نہیں دے سکیں گے. اس لیے رکو، بعد میں بات کروں گا آپ سے ایک ہی کے ساتھ. لیکن اللہ رب العالمین، آپ اندازہ کرو، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ کے ہر کول کی مسجد میں بھی عشاء کی نماز، وہاں بھی کتنے نمازیوں نے دعائیں کی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک ہی وقت، ایک ہی ٹائم، ایک ہی رات کا وہ جز، سب کی اللہ نے ایک ہی وقت میں سن لیا. ہر ایک کو اس کی حسب نیت اور اخلاص کے مطابق شاید نواز بھی دیا ہو. آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں. نماز کے بعد بھی اللہ نے کسی کو نہیں روکا، میرے بندے ذرا رکو، بھی ہر کول کی مسجد والے مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ کی سنوں گا. کہا اللہ نے؟ نہیں. اللہ نے ایک ہی وقت میں آپ کی بھی سنی، آپ کے تمام برادران کی سنی، ہر کول کی مسجد کے تمام نمازیوں کی سنی. اور اس سے آگے بڑھو، اسی وقت میں آپ کے اس کوکن علاقے میں کتنی مساجد ہیں جس کے اندر یہ نماز ادا کی گئی ہوگی. ایک ہی وقت میں کتنے بندے اور بندیوں نے ہاتھ اٹھایا ہوگا. کہا کسی سے اللہ نے رکو، ابھی چھوٹی مسجدوں والے رکو، جامع مسجد والوں کی پہلے سن لو؟ نہیں. اور اس سے آگے بڑھو، اسی وقت میں آپ کے اس پورے ملک کے اندر
کتنی مسجدوں میں نماز ادا ہوئی ہوگی، کتنے لوگوں نے، کتنے مصلیوں نے اللہ سے مانگا ہوگا، اور آپ کے قرب و جوار کے ممالک جو بلاد مجاورہ ہیں، آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے ممالک ہیں، جن کا ٹائم اور آپ کا ٹائم بس 15 سے 20 منٹ کا فرق ہے، 5 سے 10 منٹ کا فرق ہے، انہوں نے بھی نمازیں ادا کی، اللہ سے مانگا، اللہ نے کسی کو نہیں روکا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے اگر حج کیا ہوگا، الحمدللہ بہت سارے ایسے چہرے ہیں جنہوں نے بلاد حرمین کی زیارت جن کو نصیب ہوئی ہوگی۔ آپ نے اندازہ کیا کبھی؟ ارکان حج میں ایک بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، الحج عرفہ، عرفہ میں کھڑے ہونا ہی حج کا نام ہے۔ اسی لیے عرفہ اگر کسی کا چھوٹ گیا، وقوف عرفہ نہیں ہوا، حج باطل، دوسرے سال پھر سے جانا۔ کچھ بھی کرنے سے، کتنے ہی ہدیے، قربانیاں اور دم دے دو، نہیں، حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ عرفہ چھوٹا، حج باطل۔ اگلے سال موسم آئے گا، اللہ اگر توفیق دے پھر سے جا کے حج کر لینا۔ جانتے ہیں عرفہ کے میدان میں اصل عبادت کیا ہے؟ بتائیں گے کوئی؟ جی، صرف دعا۔ سبحان اللہ۔ عرفہ میں پہنچیے، آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کیجئے، اور اس کے بعد لگ جائیے اللہ کے ساتھ صرف ذکر و اذکار میں، مناجات میں، سرگوشی میں، اور آپ دیکھیں کہ کروڑوں کا وہ مجمع، کتنے لاکھوں کا مجمع، تمام پوری اس کائنات ارضی سے جمع ہونے والے لوگ ایک ہی وقت میں عرفہ کے میدان کے اندر، سب کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں نواز دے، اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دے، اللہ ہم تیرے خطاوار بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے کہ تیرے معافی اور مغفرت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اللہ نے روکا کسی کو؟ ایک ہی وقت میں اللہ نے کروڑوں کی سنا، اور سب کو ان کے اپنی نیت اور منشا کے مطابق، ان کے اپنے اخلاص کے مطابق اللہ نے نوازا بھی ہوگا کہ اللہ جانتا ہے ان کی نیتوں کو۔ یہ ہے اللہ کی صفت، یہ ہے اللہ کے نام جو انلیمیٹڈ اور ہمارے لمیٹڈ۔ یہ ہے اللہ کے وہ نام جو لامحدود ہیں، کوئی حد و حساب نہیں ہے، ہمارے محدود۔ یہ ہیں اللہ کی وہ صفتیں جن میں وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم مخلوقات میں جو سماعت و بصارت ہے، یہ کیا ہے بولو؟ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، نقص اور کمی پائی جاتی ہے، ہم عیب سے متصف ہیں، اللہ کی ذات منزہ ہے۔ یہ ہے توحید صفات کا مطلب، توحید ذات و صفات۔ اسی طرح توحید ربوبیت، ربوبیت رب سے بنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام افعال و اعمال میں اکیلا صاحب تصرف، اکیلا مختار کل ماننا۔ بندوں کے جتنے کام ہیں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، بے مثال ہے، مختار کل ہے، وہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ چاہے انسانوں کی پیدائش کا معاملہ ہو، ان کو مارنا اور موت دینا ہو، ان کو جلانا اور زندگی عطا کرنا ہو، ان کو بیمار کرنا یا تندرست کرنا ہو، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبونا ہو، آسمان سے بارش کا اتارنا ہو، اور بارش اتار کر کے زمینوں سے غلہ جات کو اگانا ہو، الغرض یہ تمام کام جو بندوں سے متعلق ہیں، اور آپ گناتے چلے جائیے، اللہ رب العالمین ان تمام کاموں میں اکیلا صاحب تصرف، مختار کل ہے، کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کو حاجت روا، کسی اور کو اپنی ضرورت پوری کرنے والا سمجھ لیا، توحید ربوبیت میں شرک کا مرتکب ہوا۔ جانتے ہیں یہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے کفار عرب بھی مانتے تھے، کہتے تھے وہ کہ اللہ ہی روزی دینے والا، اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی بارش برسانے والا، اللہ ہی مارنے والا، اللہ ہی جلانے والا، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا وہ توحید ربوبیت کو صرف اور صرف مان کر مسلمان ٹھہرے؟ بولو، نہیں۔ مطلب یہ ہے توحید کا جو کل مفہوم ہے، اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کا نام توحید ہے، صرف ایک جز کا نہیں۔ اس لیے آپ پڑھ لیجئے سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 کی آیت نمبر 63۔ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان کفار مکہ سے جا کر پوچھ لو کہ کون ہے جو آسمان سے بارش اتار کر مردہ زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، ان کا جواب ہے اللہ۔ سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 پڑھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔
اے نبی اگر ان سے یہ جا کر پوچھ لو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کریٹر کون ہے، ضرور وہ کہیں گے ایک اللہ، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ٹھہرے۔ بہرحال ایک مسلمان کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار بھی ضروری۔ تیسری توحید، توحید الوہیت۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں سامعین کرام، تقریر توحید کی قسمیں، توحید ذات و صفات نمبر 1، توحید ربوبیت نمبر 2، اور نمبر 3 پہ ہم نے نام لیا ہے، ذرا بتائیں گے ہمارے ساتھ، توحید الوہیت نمبر 3۔ کیا مطلب ہے؟ الوہیت الہ سے بنی ہے یہ توحید۔ الہ اس کا روٹ ورڈ ہے الہ، اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین ہی اکیلا معبود حقیقی ہے۔ اس لیے عبادت کی جتنی قسمیں اس نے آپ کو بتائی ہیں انسانوں، چاہے وہ تمہاری نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نذر ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے دعا مانگنا ہو، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، اس میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے اکیلا کرنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک اور ساجی نہ کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ تمام قسم کی عبادتوں کو صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے انجام دینا، یہ ہے توحید الوہیت۔ نمبر 1 بولیے پھر سے، توحید ذات و صفات۔ نمبر 2 توحید ربوبیت۔ نمبر 3 توحید الوہیت وہ توحید ہے جسے برپا کرنے کے لیے انبیاء کرام کا وہ گروپ آیا اس روئے زمین پر بطور خاص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی کہ اے کفار مکہ، تم اگر اللہ کو صرف خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، لیکن عبادتیں دوسروں کی بھی کرتے ہو، لات کی کرتے ہو، حبل کی کرتے ہو، منات کی کرتے ہو، عزا کی کرتے ہو، ان کے سامنے جھکاتے ہو، فلاں پتھر کے سامنے جا کر کے ٹیکتے ہو، تو سنو اسلام والے نہیں ہو جب تک توحید الوہیت کو نہ مانو گے۔ خالق جو ہے وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ قرآن نے فرمایا سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے، یہی ایک بات ہم نے ان سے کہی اور وہی بھیجی تھی کہ جاؤ کیا کہو، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا، اس لیے صرف اور صرف عابدون، ورشپ می الون، اکیلے میری عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک اور ساجی مت ٹھہراؤ۔ اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے آپ نے اپنے رشتہ داروں سے چاہے وہ بحث و مباحثہ کی جنگ ہو یا تلوار و تفنگ کی آپ نے مول لیا۔ یہی وہ توحید الوہیت ہے جسے اس روئے زمین پر برپا کرنے کے لیے آپ نے سرداران قریش کو چیلنج کیا جب وقت آیا۔ یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ اے نبی آپ کہہ دو اگر تم نہیں مانتے تو لکم دینکم ولی دین، لیکن میری یہ پیشانی تمہارے ان پتھروں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتی ہے۔ میں اسی اللہ کا اکیلا عابد ہوں، اسی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، یہ ہے توحید الوہیت۔ اتفاق سے بعض علماء اور اسکالرز نے ایک اور توحید کی قسم بتائی ہے، ذرا سا میں اشارہ کر دوں، کیونکہ مہاراشٹر کے بعض دعوتی دوروں پر میں گیا اور میں نے دیکھا ہے، خاص طور سے پربھنی، پوسد، لاتور، عثمان آباد کے یہ علاقے، ان میں یہ عقیدہ میں نے پایا بعض سوالات کے ذریعے کہ ان کے ہاں ایک اور توحید ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے رگ و پے میں اسے بسا دیا گیا ہے اور نوجوانوں کا بہت خون کیا گیا ہے جسے بچایا جا سکتا تھا۔ وہ توحید ہے توحید حاکمیت۔ اللہ معاف فرمائے ان اسکالرز کو جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور اس طرح سے نوجوانوں کو سڑکوں پر لے آئے، غلیل ہاتھ میں تھما دی اور کہا استوف و تفنگ کا مقابلہ کرو۔ حالانکہ مصلحت کا تقاضا کچھ اور تھا، مکی زندگی میں آپ نے ان کا مقابلہ کسی اور انداز میں کیا ہے، مدینے میں کچھ اور انداز تھا آپ کا، اسے نہیں سمجھا ان اسکالرز نے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ ہم اپنے گزرے ہوئوں کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے، بد دعا نہیں دے سکتے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، توحید حاکمیت کا یہ فلسفہ آپ سمجھ لو تاکہ مزید ہمارے نوجوانوں کی جانیں ضائع ہونے سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو نوجوان بھی جس وجہ سے بھی اس توحید کی راہ میں انہوں نے اپنے جانوں سے ہاتھ دھویا ہے، اللہ ان کی اس جان کو قبول فرمائے۔
توحید حاکمیت کا فلسفہ لوگوں نے جب پیش کیا تو کہا اب اس روئے زمین پر بھی جہاں تم ہو پوری کائنات اللہ کی ہے، اس لیے اکیلا حاکم اللہ ہے، حاکم مطلق، اسی کے تمام رولز اور ریگولیشنز اس روئے زمین پر چلنے چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، ورنہ یہ بھی شرک ہے۔ میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، تصور بہت اچھا ہے، اللہ کرے وہ دن آئے کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت مطلقہ کا نفاذ اس ہندوستان کی سرزمین پر ہو، ہماری کورٹ اور کچہریوں میں اسی اسلام کا بول بالا ہو۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیو، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں ایک بتایا ہے کہ یہ مقصد ہے، منزل ہے، اور بتایا ہے کہ یہ سورس اور ذریعہ ہے۔ ہم نے توحید حاکمیت کا فلسفہ سمجھنے میں غلطی کی، ہم نے سورس اور وسیلے کو پرپس بنا لیا، ٹارگٹ، مقصد اور منزل اسے سمجھ لیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ سرزمین ہے، اسی کا حکم اس میں چلنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں توحید کو قائم کیا تھا کہ نہیں؟ بولو، کیا تھا، اور مدینے میں بدرجہ اولا قائم ہوئی تھی۔ لیکن وہاں بھی اے حکومت و سطوت کو چاہنے والوں، خاص طور سے نوجوانوں، توحید حاکمیت میں میں تم سے مخاطب ہوں، یقیناً حکومت و سلطنت ہمارا حق ہے، یہ کرسی ہماری منتظر ہے، لیکن اس کے لیے غلط استعمالات یہ درست نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی مکی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو نہیں للکارا کہ اٹھو بھلے تم مٹھی بھر ہو اور جاؤ اونٹ کے منہ کا زیرہ بن جاؤ۔ کیا کہا اسلام نے؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اگر یہ ابو جہل آپ کو اور آپ کے خاندان کو ستا رہا ہے، اگر یہ سمیہ تمہاری ماں کو، اے عمار، یہ شہید کر رہا ہے، صبر کرو، اگر تمہیں یہ کھمبوں میں باندھ کر کے اذیتیں پہنچا رہا ہے، صبر کرو، موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ نے للکارا، آ جاؤ عمر، تم اسلام لے آئے ہو، آ جاؤ حمزہ، اسلام لے آئے ہو، چلو اب حکومت و سلطنت ہمارے ہاتھوں میں آنی چاہیے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ اس روایت پر کلام کیا ہے کچھ لوگوں نے، لیکن جب عتبہ جیسا قاصد کفار قریش کی طرف سے آتا ہے اور یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہیے آپ کو؟ آپ ہمارے لات و منات، ہمارے عزا اور حبل کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ منشا اور مرضی کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے ہم جمع کر دیں گے، اگر آپ کو حکومت و کرسی چاہیے تو حاضر ہے، آپ ہمارے حاکم بن جاؤ، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں خلل ہے، کسی نے ٹونا ٹوٹکا اور جادو کر دیا ہے تو بتاؤ تو صحیح، ہم سب مل کر تمہارا علاج کرا دیں گے۔ منشا اور مرضی کیا ہے تمہاری؟ ذرا اظہار خیال تو کرو۔ لیکن نبی جواب دیتے ہیں، عتبہ کیا کہہ رہے ہو؟ کس سے کہہ رہے ہو؟ وہ جس کا مشن توحید کو برپا کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسے تم یہ کہنے آئے ہو کرسیاں لے لو، مال و دولت لے لو، علاج اپنا کرا لو، میں صحیح سالم ہوں، اور سنو میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو، مگر میں دین حق سے باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ وہ جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سجدہ کر نہیں سکتا۔ جاؤ میرا پیغام پہنچا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ حکومت کو ٹھکرایا، ہم ہیں اپنے نوجوانوں کا خون اسی کرسی کے لیے کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، ان کو توحید حاکمیت کا فلسفہ اس زندگی میں دے رہے ہیں جہاں پر صبر و ضبط کا مطالبہ ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، بتاؤ کیا نبی نے مکی زندگی میں نعوذ باللہ توحید کو نافذ اور برپا کیا تھا کہ نہیں؟ جی بولو، برپا کیا تھا۔ آپ کی 13 سالہ زندگی مکی نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کے توحید حاکمیت کے فلسفے پر ایسا نظر آتی ہے کہ وہ رائے گاں برباد چلی گئی، آپ کو حکومت و کرسی نہیں مل سکی۔ میرے بھائیو، حکومت و کرسی لینے کے لیے آپ آئے نہیں تھے۔ قرآن کی کوئی آیت، حدیث رسول کا ایک جملہ کہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہو کہ میں تمہارا بادشاہ، میں تمہارا حاکم و سردار بننے کے لیے آیا ہوں۔ دکھا دو مجھے کیا کرنے کے لیے آپ آئے تھے۔ آپ اس مقصد زندگی کو برپا کرنے کے لیے آئے تھے جسے قرآن نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
लियाबुदून। जिन और इंसानों की पैदाइश का मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह वाहिद की इबादत हो। यही आपने मक्के में भी बरता, यही आपने बिलाल को सिखाया, यही आपने सुहैब रूमी को बताया, यही आपने अपने यारे गार हजरत अबू बकर को सिखलाया, यही आपने खुद अंजाम दिया और कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, लेकिन चले जाओ, हम तुम्हारे इन माबूदाने बातिला के सामने अपना जबीन खम नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने वहां भी तौहीद बर्पा किया जी। हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत इसे लेने के लिए आप नहीं आए थे। अगर वो दिन आए जैसा मदीने में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अता फरमाए थे, अहलन व सहलन, आप उसे कबूल फरमा लीजिए। क्यों? इसलिए कि ये सोर्सेज हैं। हमारी मंजिल और मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद उलूहियत का कायम करना है। अगर हमें हुकूमत और सल्तनत मिलती है, खुशामदेद, हमें कबूल करना है ताकि अल्लाह की शरीयत का नफाज कुल्ली तौर से इस रुए ज़मीन पर हो। लेकिन अगर ये सोर्स यानी हुकूमत, ये जरिया, ये वसीला हमको नहीं भी मिला, तो भी हम अल्लाह की तौहीद को बर्पा वैसे कर सकते हैं जैसे मक्के में अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा ने किया था। बोलो, कर सकते कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं। अल्लाह कबूल करेगा, अल्लाह नवाजेगा हमारी नियतों के मुताबिक हमको। तौहीद हाकिमियत के फलसफे ने बहुत नौजवानों का खून किया। नौजवानों, इसे समझो, हुकूमत और सल्तनत सोर्स है। आप इसे पर्पस के बिलमुकाबिल खड़ा मत करो, आप इसे अपने टारगेट के सामने मत लेकर आओ। लेकिन आज तो मामला यह है कि आपकी मंजिल बड़ी दूर, लेकिन सोर्स और वसीले बहुत करीब उनसे हो गए हो। आपने सोर्स और वसीलों को अपनी मंजिल मकसूद बना लिया है, और यही वजह है कि ये सब हुआ जो कुछ नहीं होना चाहिए था। अल्लाह तौफीक दे कि हम हिकमत और मसलहत के साथ, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जिंदगी मक्के में गुजारी है, अगर हालात का तकाजा हो कि उसी सब्र ज़ब्त के साथ हम यहाँ रहते हुए इस दावत दीन को आगे बढ़ाएं, ताकि एक दिन कोई जाफर तैयार पैदा हो, ताकि एक दिन कोई बिलाल हबशी पैदा हो, ताकि एक दिन कोई अबू बकर सियारे गार पैदा हो, ताकि एक दिन कोई उमर बिन खत्ताब निकल करके आए, ताकि वो दिन आए कि हमजा जैसा सैयद शुहदा पैदा हो। हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर जगह आपकी हिंदुस्तानी ज़िंदगी ये मक्की ज़िंदगी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हालात जब अपना रुख बदल रहे हों, उलमा से रब्ता करो, कायदीन इस्लाम से मिलो, कौन सा स्टेप लिया जाए, कौन सा इक़दाम किया जाए, इस्लाम की गाइडेंस क्या है, उलमा इकराम आपको रहबरी करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा खून यूं ही ज़ाय होने से बचेगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बतौर ख़ास हमारे नौजवानों को तौहीद हाकिमियत के फ़लसफ़े को अच्छी तरह समझने और उसकी मज़र्रतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जी, तौहीद की किस्में बता दीजिए, मैं समझूंगा आपका जलसा कामयाब हो गया। नंबर 1 तौहीद ज़ातो सिफ़ात, नंबर 2 तौहीद रुबूबियत, नंबर 3 तौहीद उलूहियत, और एक चौथी भी मैंने बताई है, अगरचे कि उलमा और मुफस्सिरीन ने उसका जिक्र नहीं किया है, इल्लल बाज़ इल्लल कलील एक्सेप्ट फ्यू। क्या है वो? तौहीद हाकिमियत। इसके खतरात, मज़र्रात और नुकसानात से आप आगाह रहिए। जी, माना और मफहूम समझ लिया आपने, तकाज़े क्या हैं? अगर तौहीद आपने समझ लिया है, क्या करना है आपको? बस अगर मुख्तसर जुमलों में मैं इस रात के तारीकी में जहां आपने उजाला कर रखा है मैं कहना चाहूं तो शायद मुख्तसर जुमलों में मैं यूं कह सकता हूं कि तौहीद अपना लेने के बाद अरकाने इस्लाम जो कुछ हैं उसे मान लीजिए। अब अजान हो रही है, मुअज्जिन बांग लगा रहा है, बिला ताखीर मस्जिद में पहुंच जाइए, तौहीद का तकाजा है। आप साहिब निसाब हो चुके हैं, साल पूरा हो चुका है, अपने तमाम प्रॉपर्टी का हिसाब करके 2.5% निकाल दीजिए। आप साहिब निसाब हैं, आप मालदार हैं, आप साहिब हैसियत हैं, हज आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, आप ताखीर बिल्कुल ना करें और उलमा से मशवरा करके उसके अरकान और तमाम वाजिबात और फराइज़ हज को सीख करके आप चले जाइए। इसी तरह से रमज़ान का महीना आए तो आप डिले मत कीजिए, तिजारत और बिजनेस है, फलां है, ये है, वो है, नहीं, आप रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीज़ हो, तौहीद का तकाज़ा है। अलगर्ज़ अरकान इस्लाम जो कुछ शहादत
توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم پر نافذ کیے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہوں، توحید کا تقاضا ہے۔ ایک طرف تقاضا ہے کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور دوسری طرف اسی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام کام جو اس خانے میں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے مت گھسو، اسے کیا کرو؟ بچو۔ شراب نہ بناؤ اور نہ پیو اور نہ پلاؤ، سود نہ لو اور نہ دو، رشوت نہ خود لینے کے عادی بنو نہ دینے کی عادت ڈالو، جوا بازی یہ حرام ہے، اس کے قریب تک مت جاؤ، زناکاری، فحاشی، بدکاری، یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ اور بھی دوسرے وہ معاملات کا جو باب ہے جہاں کہیں آپ تجارت و بزنس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، جھوٹ سے بچو، دغا و فریب دینے سے بچو۔ آپ شادیاں اپنے بیٹے بیٹیوں کی رچاتے ہو، دیکھو ضیاء اور بربادی سے اپنے آپ کو بچاؤ، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نہیں جانتا لیکن میں نے بعض شادیاں دیکھی ہیں، بسا اوقات کوکن علاقے کے رہنے والے ان باشندوں کی شادیوں میں جا کر کے نکاح کھانے کا بھی موقع ملا ہے، لیکن میرے بھائیوں دیکھنے کے بعد آنکھیں چکا چوندھ رہ گئی ہیں۔ کاش دل سے یہ آہ نکلی ہے، یہ پراپرٹی جسے اس بڑے ہال کو بک کرنے کے لیے صرف کیا گیا ہے، یہ پورا میدان جس کے لیے سجایا گیا ہے، رنگ و روغن کیا گیا ہے، جہاں پر اختلاط مرد و زن بھی ہے، کاش یہ پراپرٹی آدھی بھی بچا لی گئی ہوتی اور ان جیسے صاحب ثروت لوگوں نے اگر اپنا آدھا اسی کا بچا لیا ہوتا جو اس میدان کی بکنگ، اس ہال کی بکنگ اور اس کے رنگ و روغن اور اس کی تمام ڈیکوریشن پر خرچ ہوا ہے، تو بس کوئی ونی ہو یا ہر کول وہاں پر مسجدوں کے بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ کو چندے کے لیے ہر ایک کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس بچا لو اپنے اس خرچ کا آدھا حصہ اور دیکھ لو اسی موسم شادی کے اندر اگر آپ میں سے 10 سے لے کر 20 نے بچا لیا وہ خرچ جو آج ہو رہا ہے، شادی کا خرچ، وہ جس کا مطالبہ اسلام نے نہیں کیا ہے، جو نہ تو مہر ہے، جو نہ تو ولیمہ ہے، اس میں سے اپنا آدھا بچا لو اور دیکھو تمہاری مسجد تیار۔ رحم آتا ہے ان مسجدوں کو دیکھ کر جو بوسیدہ حالت میں موجود ہیں۔ کاش ہمارے صاحب ثروت لوگ، کاش ہمارے صاحب حیثیت، صاحب جائیداد لوگ اس بارے میں سوچتے کہ ہم ذرا اس میں بچاتے تو اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جاتی، کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ اور اسکول اچھا سا بن جاتا، لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ سب توحید کا تقاضا ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا، یہ بطور اگزامپل میں اس رات کی تیز رفتاری کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ تقاضے کے ساتھ ساتھ اگر توحید آپ نے سمجھ لیا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا آپ سیکھ گئے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کے سماج کو، آپ کے گھر کو، آپ کی سوسائٹی کو، آپ کی بستی کو، آپ کے علاقے کو، آپ کے ملک کو، اس دنیا کو توحید کا فائدہ۔ توحید اگر ہے، خشیت الہی پیدا ہونا ضروری ہے، تقوی کا آنا ضروری ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری اور دینداری کا آنا لازمی ہے، اس لیے کہ جس انسان نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا معبود حقیقی اکیلا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، روزی رساں ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو بس تقوی آ جائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان بھلائیوں کی طرف بڑھنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے، اسی صفت کا نام تقوی ہے۔ وہ صفت جو انسان کو تقاضا کر رہی ہو، اے انسان یہ بھلائی کا کام ہے کر، اور جو برائی کے سامنے ڈیوائیڈر بن کر کھڑی ہو جا رہی ہو، اے انسان یہ برا راستہ ہے، رک رک رک، اسی کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی، اگر توحید ہے تو تقوی آئے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، یہ واقعہ وفیات الاعیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پر ہے، زمانہ فاروقی کا بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حسب معمول راتوں میں رعایا کی خبر گیری کے لیے ایک رات گشت کے لیے نکلے، کہ وہ نکلا کرتے تھے،
ایک رات نکلے گلی کوچے سے گزر رہے تھے, کہیں کوئی ہمارے عوام میں سے مفلوق الحال, تنگ دست, غریب, فقر و فاقہ کرتے ہوئے تو نہیں ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے, عمر تو خراٹے کی نیند لے رہا تھا اور تیری رعایا میں بہت سارے لوگ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے, بلک بلک کر بچے رو رہے تھے اور تو نیند لے رہا تھا. عمر بن خطاب کا معمول بن چکا تھا کہ آپ سیر کریں گے, جائیں گے اور اس طرح سے پتہ لگائیں گے عوام کا کیا حال ہے, اور اس طرح سے بہت ساری فحاشیاں, برائیاں, اس سے بھی لوگ بچیں گے. ایک رات جاتے ہوئے ایک گھر سے آواز آئی, صبح کا وقت ہے, تیسرا پہر ہے. ایک ماں اٹھتی ہے بڑھیا اور وہ اپنی جوان بیٹی کو آواز دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ بیٹی اٹھو, وقت ہو گیا ہے, وقت ہو گیا ہے. یہ میں نے اونٹنیوں کا دودھ نکال لیا ہے جیسا تیسا, لیکن آج دودھ بہت کم ہے. ہمارے کسٹمرز اتنے سارے ہیں, سب کو آج ہم سپلائی نہیں کر سکتے, کم ہے دودھ. اٹھو بیٹی اٹھو, اٹھو, جاؤ اس دودھ میں پانی ملا دو, پانی ملا دو. زمانہ الٹا ہو گیا ہے. آج کل کے ہمارے طبیلوں میں کیا ہوتا ہے, یہ بکٹ ہیں پانی سے بھرے ہوئے, کیا کرو اس میں تھوڑا سا دودھ ملا دو. جی فلیور لے آؤ, مکس کر دو. جی فلیور مکس کیا جاتا ہے. ابھی اخبارات ان خبروں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہے ایسا میرے بھائیو, پانی ہے تھوڑا سا دودھ ملا دو. بہرحال اس وقت ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا, بیٹی اٹھو, دودھ کم ہوا ہے اونٹنیوں سے, اٹھو پانی ملا دو تاکہ تمام کسٹمرز کو مل جائے, کوئی واپس نہ جائے. بیٹی کہتی, امی جان آپ کو نہیں پتا, امیر المومنین عمر بن خطاب کا حکم ہے بیچے جانے والے دودھ میں پانی کیا کرو, مت ملاؤ. کھانا ہے تو ٹھیک ہے ملا لو, کوئی بات نہیں, بیچنا ہے دودھ تو دھوکہ مت دو کسٹمر کو, مت ملاؤ, امیر المومنین کا حکم ہے. سبحان اللہ. وہ تقوی شعار بیٹی, وہ موحدہ بیٹی جواب دیتی ہے ماں کو, جس کو اللہ رب العالمین کی توحید جس کے دل میں گھر کر چکی تھی, تقوی جس میں آ چکا تھا, امیر المومنین کا حکم ایسا نہیں کر سکتی میں. ارے بیٹی, ارے باولی, کیا بک رہی ہے تو اس رات کے اندھیارے میں, تیسرے پہر کے اندر جب ہر طرف سناٹا ہے, سب لوگ سو رہے ہیں, کون آ رہا ہے تجھے دیکھنے کی, تو کیا کر رہی ہے؟ اٹھ پانی ملا دے, اٹھ. دوبارہ اصرار ہے, کس کا؟ ماں کا اصرار ہے, بیٹی ملا دے, اٹھ. کون دیکھ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ جانتے ہیں بیٹی کیا جواب دے رہی؟ اتفاق سے عمر بن خطاب کان لگا کر کے سن رہے ہیں. کسی حاکم وقت اس کے لیے جائز ہے. عام طور سے لوگوں کی دیواروں سے کان لگا کر وہاں جا کر کے ان کے پیچھے پڑنا, ان کے عیوب کو تلاش کرنا, ان کے گھر کے اندرونی حالات کا جائزہ کسی عام انسان کے لیے جائز نہیں, الا یہ کہ وہ حاکم وقت ہو یا خلیفہ وقت نے کسی کو حکم دیا ہو کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو, اس کے لیے صرف جائز. حاکم وقت خود سن رہے ہیں. بیٹی پھر سے جواب دیتی, لیکن بیٹی کو پتہ نہیں. بیٹی کہتے, امی علم یرانا عمر فرب عمر یرانا. ٹھیک ہے امیر المومنین یہاں نہیں ہے, رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, لیکن عمر کا رب بھی کہیں سو گیا ہے. امی ذرا بتاؤ تو صحیح, عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب جمع کرے گا اور وہ کہے گا, ایک طرف تو نے امیر المؤمنین کے حکم کی نافرمانی کی, دوسری طرف اپنے ماں کی بات مان کر تو نے اللہ کی, میری نافرمانی کی. اللہ کہے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ امی جان, امی جان میری جرات نہیں ہے, میں پانی نہیں ملا سکتی, نہیں ملا سکتی. یہ پرہیزگاری, یہ واقعہ میں نے اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ خواتین بھی یہاں پر ہیں. یہ دینداری, یہ تقوی, یہ خشیت الہی اس خاتون اسلام میں میرے بھائیو, اگر میں آپ سے پوچھوں کہاں سے آیا, کیسے پیدا ہوئی یہ دینداری, یہ تقوی شعاری, جواب کیا ہوگا؟ بولو, توحید اللہ کے بلبوتے. موحدہ تھی وہ, اسی توحید پر اقرار کرنے کے بعد یہ تقوی اس کے دل میں آیا ہے. اگر ہم میں بھی یہ تقوی ہے تو اللہ رب العالمین اس میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے. اگر نہیں ہے تو میرے بھائیو جائزہ لینا چاہیے, گریبان میں جھانکنا چاہیے, ہم کہاں پر ہیں, کتنی دینداری ہے. اگر نہیں ہے تو ہماری توحید میں کہیں نہ کہیں خلل ہے. تقوی, یہ توحید کا تقاضا بہت اہم ہے, جو اس تقاضے پر عمل کرنے کے بعد ثمر کی شکل میں, فائدے کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. اسی طرح اگر توحید ہم میں ہے تو ہم میں عاجزی اور انکساری آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان
غرور اور متکبر بن کر کہ اس کو اللہ نے صاحب جائیداد بنایا، پراپرٹی ہے، باغات ہیں، کھیت ہے، کھلیان ہے، بنگلوز ہیں، کاریں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اور بس وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ہے اس کا نام عبداللہ، ہے اس کا نام محمد، ہے اس کا نام ابو بکر، ہے اس کا نام عمر، ہے اس کا نام عثمان، ہے اس کا نام علی، لیکن بس غرور و تکبر سے سر اٹھا کر چلتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. کیوں؟ اس لیے کہ توحید پختہ نہیں ہے. توحید پختہ ہوتی ایسا نہیں کرتا. اس لیے کہ توحید یہ بتاتی ہے انسان، سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 139، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت و شوکت کا مالک تنہا اللہ ہے. یہ صرف اسی کے لیے زیبا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 کہتی ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اکیلے اسی اللہ رب العالمین کے لیے ساری بڑائی اور کبریائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. جس توحید کا درس یہ ہو، اسے پڑھنے کے بعد کوئی موحد سر اٹھا کر چلے، سینہ تان کر چلے، لوگوں کو خاطر میں نہ لائے، اپنے مزدوروں، نوکروں، چاکروں کو ستائے، ان کی سیلری وقت پر نہ دے، ان کو ستاتا پھرے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ایسا ہے تو توحید میں خلل ہے. عاجز اور انکساری آنی چاہیے. اسی طرح توحید کے تقاضے پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم میں جرأت و شجاعت پیدا ہوگی، بہادرانہ صفات ہم میں آئیں گی. اس لیے کہ توحید یہ درس دیتا ہے اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اسی اللہ کو اکیلا نفع پہنچانے والا اور اسی اللہ کو اکیلا نقصان پہنچانے والا سمجھو. اور اگر تمہارا یہ عقیدہ بن گیا توحید کا اقرار کرنے کے بعد تو سن لو، پھر تمہیں کسی باطل کے سامنے کھڑے ہونے، بات کرنے، آنکھوں میں آنکھیں ملانے سے گھبرانا نہیں چاہیے. موحد ہو تم، حق بات کرنے سے ڈرنا کیوں ایسا؟ جی یہ شجاعت و بہادری توحید کا تقاضا ہے. صحابہ کرام میں اس کی مثالیں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جس نے توحید کا درس دیا ہے اس نے یہ بات بتائی ہے سورہ فاتحہ سورۃ نمبر 35 کی آیت نمبر 13 میں. کیا؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اے انسانوں، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو، غیر اللہ کو، یہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے نا، اس کی بھی طاقت نہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہے. اگر کھجور کی گٹھلی پر باریک پڑا ہوا پردہ اس کی طاقت ان میں مالک، یہ اس کے مالک نہیں، اس کی طاقت ان میں نہیں ہے، تو تمہارا بال بیکا کر سکتے نہیں. اگر تم حق پر ہو، دلیل کے ساتھ ہو، برہان کے ساتھ ہو. میرے دوستو، ہمیشہ اہل حق کے ساتھ اہل باطل کی سازشیں رہی ہیں، لیکن اہل حق نے ہمیشہ ثبات قدمی کا ثبوت دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس توحید کی مجلس میں اس درس کو لے کر ہمیں اپنی زندگیوں میں ثبات اور استقامت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اہل باطل کی طرف سے ہونے والے الغار، اہل شرک، اہل بدعت کی طرف سے ہونے والی، چلنے والی آندھیاں، ان کے سامنے ہم ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو جائیں، سراپا جواب بن جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر توحید ہے، اس کے تقاضے پر عمل ہے، شجاعت و بہادری آنی چاہیے. ایک بہادر صحابی کا واقعہ بتا دوں، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445، باب غزوۃ الرجی. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. آپ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کمیونیکیشن سسٹمز نہیں تھے، یہ مواصلات کا زمانہ نہیں تھا. آج ہمارے پاس موبائل ہے، نعمت ہے اللہ کی، وائرلیس ہے، لینڈ لائن نمبرز ہیں، انٹرنیٹ ہے، تمام چیزیں فراوانی ہیں. اس زمانے میں یہ چیزیں دستیاب نہیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن دسنہ کے ساتھ 9 صحابہ کو بھیجا، جاؤ تم گھوڑ سوار ہو، جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ مدینے کے آس پاس میں کہیں سے کوئی حملہ وغیرہ تو نہیں ہونے والا. نکلے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں خبیب بن عدی بھی ہیں، دوسرے اور 8 صحابہ بھی ہیں. نکلے، جاتے ہوئے راستے میں ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلے بنو لحیان، جو ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہیں آیا تھا. کچھ دور گئے اور جاتے ہوئے اس قافلے نے دیکھا جو رہزنی کرتے تھے، چلتے ہوئے قافلے پر حملہ بول کر لوٹ لیتے تھے. ان کے انسانوں کو غلام، عورتوں کو بادیاں، ان کے سامان کو اپنا سامان سمجھ لیا کرتے تھے، چور اور اچکے تھے. اس زمانے کے رہزن بنو لحیان نے حملہ کر دیا. بہرحال زید بن دسنہ کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، لیکن 8 ساتھی جو ان کے تھے، جان سے انہوں نے ہاتھ دھو لیا، شہید ہو گئے. مقابلہ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا گیا. زید بن دسنہ جو
सिपह सालारे काफिला थे उनको भी पकड़ लिया गया, बना लिया गुलाम इनको कबीले बनु लहयान ने, और कहा अच्छा वक्त है हम चल करके इनकी खरीदो फरोख्त करेंगे, बेच देंगे, मक्के के बाजार में अगर बेचेंगे अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकर के गए, खुबैब बिन आदी को बेचा, एक कबीले ने खरीद लिया, और ज़ैद बिन दसेना को बेचा तो सफ़वान बिन उमैया के कबीले ने खरीद लिया, सफ़वान बिन उमैया ने, और कहा हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ज़ैद बिन दसेना ये मोहम्मद के साथियों में से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने जंगे बद्र में शरीक होकर और इसके साथियों ने हमारे आजाओं और पुरखों का खून बहाया है, हम इसे खरीद कर कत्ल करेंगे, आजाओं पुरखों का बदला लेंगे। खरीदा, हरम के सहन में खंबे से बांध दिया। उस वक्त की मीडिया ने ऐलान किया, इश्तिहारबाजी की, जो भी उस वक्त की मीडिया थी, फला फला दिन ज़ैद बिन दसेना को सरे मक्तल ले जाया जाएगा, कत्ल होगा, आ जाओ सब लोग उस दिन जमा होकर फला टाइम। जमा हुए लोग। अभी तक ये फतेह मक्का से पहले का वाक़या है, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा, अभी तक वो मुसलमान नहीं थे। अबू सुफियान जो सरदार थे उस वक्त, उनको भी बुलाया सफ़वान बिन उमैया ने, चलो आओ आज ज़ैद बिन दसेना का काम तमाम करना है। सारे लोग इकट्ठे हुए, अबू सुफियान भी आए, खोल करके इनकी हथकड़ियों को ज़ैद बिन दसेना को ले जाया गया, चलो मक्तल में जहां तुम्हें कत्ल होना है। ले जाया गया, खड़ा कर दिया गया, सामने ठाठे मारता हुआ कुफार का समंदर। अबू सुफियान कत्ल होने से पहले आगे बढ़ते हैं और कान में जाकर कहते हैं, ऐ ज़ैद उनशिदुका बिल्लाहि, ऐ ज़ैद, अल्लाह का हवाला देकर पूछता हूं ज़ैद, जरा बताना सच सच, क्या तुम नहीं चाहते हो कि आज जिस शख्सियत और पर्सनालिटी की वजह से, जिसके मिशन को लेकर तुम उठे हो, जिसकी वजह से तुम पर यह मुसीबत और बला आई है, नहीं चाहते? दिल से बताना, दिल की जो बात है हमारे सामने रखना। अल्लाह का हवाला देता हूं। सुफियान अल्लाह को मानते थे उस वक्त भी, लेकिन उलूहियत को नहीं, दूसरों को भी पूछते थे, मुशरिक थे। कहा अल्लाह का हवाला देकर पूछता हूं, बताना सच सच, क्या नहीं चाहते हो कि उस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ला करके यहां खड़ा कर दिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हें यहां से उठा करके तुम्हारे बीवी बच्चों में बखैर व आफियत भेज दिया जाए? कितना अच्छा होता। आज तो ऐसी ही कुछ बात होगी तुम्हारे दिल में। ज़ैद बिन दसेना जो निहत्था, बेहथियार, कोई विपन नहीं, अगर कोई विपन था, कोई असलहा था तो जानते हैं तौहीद का असलहा, तकवा का असलहा, वो शुजाओ बहादुर। उसने जवाब दिया, अबू सुफियान क्या पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो, आखिर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं उस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर ईमान ला चुका हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी के मिशन को लेकर चला हूं। अल्लाह की कसम, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि उस मोहम्मद को लाया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जगह पर यहाँ खड़ा करके उसके पैरों में कांटा तक चुभाया जाए। मैं भला ये कब पसंद करूंगा अबू सुफियान कि उस मेरे नबी को, उस मेरे रहबर हादी को, उस हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके मेरी जगह पर खड़ा किया जाए, उसका सर कलम किया जाए, उसे तकलीफ पहुंचाई जाए और मुझे मेरे बच्चों में वापस भेज दिया जाए। मैं ये कब चाहूंगा, जबकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नबी के कदमों में कांटा तक चुभे। मुझे बताओ हर कोल वालों, वनी, मासला और आसपास से आए हुए सामाईन, खवातीन, माँ और बहनों, कौन सा वो असलहा था जो ज़ैद बिन दसेना के पास था? तमाम तर कुफार और मजमे कुफार के बीच में होते हुए उसने इस बहादुराना अंदाज में जो जवाब दिया है उस सहाबी रसूल ने, आखिर वजह क्या थी? साफ है। ये शुजाअत और बहादुरी कहां से आई, ये ब्रेवरी कहां से आई? इस कदर जुरतमंदाना जवाब अबू सुफियान जैसे सरदार अरब को क्यों दिया, कहां से दिया? बताओगे सही? सिर्फ तौहीद थी। आज मेरी एक जान तुम ले लोगे, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं गया तो मैं कामयाब हो गया। आओ ले लो, हाजिर है। उस मिशन को लेकर चला हूं जिसका नाम सदाकत है, सच्चाई है, जिसका नाम तौहीद है। मैं इससे फिर नहीं सकता जी। ये शुजाअत और बहादुरी हम में कब आएगी? जब हमारी तौहीद पक्की होगी। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुवहिद बनाए। इसी तरह एक और बात आपको बतला दूं, तौहीद अगर इसके तकाज़ों पर हम अमल करने लगें, अच्छाइयों पर अमल, बुराइयों से दूरी, ये तौहीद का तकाजा है, तो हम में एक और सिफत पैदा होगी।
बड़ी मजबूत तवक्कुल अल्लाह, ट्रस्ट अपन अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। क्या मतलब? कुरान ने कहा है सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 53 में, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए नबी बता दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म कर लिया है अल्लाह की नाफरमानी करके, मत मायूस हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस। इसलिए एक मोमिन जो मुवहिद होता है गुनाह सरजद हो जाने के बावजूद मायूसी का शिकार नहीं होता। हालात जैसे भी कुछ आ जाएं, वो खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहा हो तब भी शुक्र अदा करता है। अगर कभी बदहाली का शिकार हो जाए, फक्र फाका के हालात भी उसके घर में आ जाएं, तब भी वो साबिर और शाकिर रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हुआ नजर आता है। वो कभी मायूस होकर के खुदकुशी की नहीं सोचता, वो कभी मायूस होकर के कोई गलत कदम नहीं उठाता, कि उसका भरोसा तो अल्लाह पर है कि जिस अल्लाह ने मुझे खुशहाली अता की थी, जिस अल्लाह ने मुझे इस गांव का प्रधान चुना था, जिस अल्लाह ने मुझे इस इलाके का मेयर बनाया था, जिस अल्लाह ने मुझे एमएलए और एमपी बनाया था, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे फलां और फलां मकाम और मर्तबा अता फरमाया था, आज अगर हमारे सामने ये बुरे हालात हैं, हमें लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है, आज हमारी कुर्सी छीन ली गई है, आज हम लोगों में जलीलो खार होकर के घूम और फिर रहे हैं, हमारी बदअमलियों का सिला है। हमें अल्लाह से रुजू होना चाहिए। मायूसी का शिकार मोमिन का अकीदा है। मोमिन किसी भी हाल में मायूस नहीं होता कि अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया है, मेरे बंदो जिन्होंने जुल्म किया है मायूस मत हो। आओ, आज क्या होता है, हमारे नौजवान पढ़ते हैं कॉलेजों में ना, नौजवानों हमने भी कॉलेज लाइफ बिताई है, हमारे साथियों ने भी, और उन्हीं दौरान कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऐसे वाक़यात भी देखे हैं। क्या होता है, हमने पास कर लिया है मैट्रिक और अभी हम ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं। ग्रेजुएशन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मुझे तो करना था ना MBA, BBA, BAMS, MBBS। हमारी ये डिग्रियां कैसे मिलेंगी, ख्वाब होकर रह गई। चलो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया चलो खुदकुशी कर लो, चलो हमारी पसंद की है फलां खातून, अब्बू जान अगर मेरी शादी ना हुई खुदकुशी कर लूंगा, जान से हाथ धो लूंगा, हमारी पसंद की शादी होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का हाल है, होता है कि नहीं बोलो। और आजकल की ये लाइफ को एडुकेशन ने हमें जो माहौल दे दिया है, हमारे घर के नौजवानों का जो बुरा हाल है कि आज अगर ढूंढने निकलो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम आपको एक अच्छी खातून, एक अच्छी दीनदार बेटी शायद किसी घर में मिल जाए, लेकिन एक अच्छा दीनदार नौजवान, जहां पर ये को एडुकेशन की ये बला है, ये लानतें बरस रही हैं, आपको चराग लेकर ढूंढने के बावजूद एक दीनदार नौजवान साहिबे शिआर इस्लाम नहीं मिलेगा। है हाल, गौर करो जरा इस पर। हायर एजुकेशन हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे हाथ से हमारे नौजवान क्यों दूर होते जा रहे हैं, सोचो इस पर। तौहीद रासिख नहीं है, ये मायूसी क्यों? इसलिए कि तौहीद रासिख नहीं है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसका नतीजा ये होगा, मेरी शादी नहीं हुई, वहां पर ऐसा और वैसा कर लूंगा। माँ बाप बेचारे डरे और सहमे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या किया जाए जी। पूछ रहे हैं उलमाए किराम से फतवा क्या हो, ऐसा हो गया है। अल्लाह वो वक्त आने से पहले हमें अपने बच्चों के ताल्लुक़ से सोचने और उनके इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मैं आखिरी बात कहते हुए वाक़या आपको सुना दूँ। सहाबे किराम जिनके दिलों में तौहीद मौजूद थी, जो अच्छे पक्के मुवहिद थे, कैसे कैसे हालात नहीं आए, लेकिन उन्होंने मिसाल बनकर दिखा दिया, दुनिया वालों अगर तुम में तौहीद है, हालात अच्छे हों या बुरे हों, देखो मिसाल हमारी तुम्हारे सामने, ऐसा करो जैसा हमने किया है। आप जानते हैं सूरह तौबा में भी इस वाक़े का तज़किरा है। सूरह तौबा सूरत नंबर 9 की आयत नंबर 118 में 3 सहाबे किराम हैं, ग़ज़वे तबूक का मौका है, सन 9 हिजरी में ग़ज़वे तबूक पेश आया है। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, चलो निकलो, जमा कर लो खुर्दोनोश के सामान, अपने औजार, अपनी सवारियां, चलो। लोग जमा हुए, निकल पड़े। 3 सहाबे किराम थे, उनके बड़े खेत और खलियान, बड़े बागीचे और बस खजूर की फसलें पककर तैयार होने वाली थीं। उन्होंने सोचा हमारे पास इस जमाने की बड़ी मर्सिडीज है ना, घुड़सवार हैं हम, हमारे पास तो ऊंट है, ऊंट है, शीप ऑफ द डेजर्ट। हम
तेज रफ्तारी के साथ हम रुक जाते हैं। अभी अपनी फसलें एक आध हफ्ते के बाद काट लेंगे कि वो पकने वाली हैं, रख लेंगे, गोडाउन में जमा कर लेंगे और घोड़ों पर बैठ करके तेज रफ्तारी के साथ हम जाकर रसूलुल्लाह के काफिले से मिल जाएंगे। आम के आम और गिठलियों के दाम, सब कुछ हमारा, हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी। रुक जाओ, 3 साहबा रुक गए। नाम याद कर लीजिए। मक्का अगर आपको याद रहे तो नाम बहुत आसानी से याद रहेगा। मक्का का मीम है मुरारा बिन रबी, और काफ है काब बिन मालिक, और हा है हिलाल बिन उमैया। मुरारा बिन रबी, काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया, तीनों लोग रुक गए। चलो ठीक है, अच्छा मशवरा है। रुक गए, इंतजार, आज कल परसों वक्त गुजरता गया, लोग लालची नजरों से अपने खजूर के बागात को देखते रहे। अल्लाह के रसूल महाज जंग सर करके वापस तशरीफ ले आए, मदीना पहुंच गए। तीनों सहाबा काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी, सब मदीने की सरजमीन में मौजूद हैं, अभी तक नहीं गए, अभी तक उनकी फसलें नहीं कटी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को पता चला मुकम्मल बाइकॉट, कोई इन तीनों से बातचीत ना करे, सलामो कलाम तक बंद। बड़ी जबरदस्त सजा थी। मदीने की वो सरजमीन, आप अंदाजा करो उस जमाने के अंदर कितने लोग थे, गिनती के चंद लोग मुसलमान, और उनमें भी बाइकॉट का ऐलान, कोई बात ना करे काब बिन मालिक से, हिलाल बिन उमैया से, मुरारा बिन रबी से, सलाम कलाम तक नहीं। इतना बड़ा जुर्म किया है इन्होंने। हमने उन्हें आवाज दिया, नौजवानी के आलम में उन्होंने मुंह फेरा, गोया जंग से भागा है। और जंग से पीठ फेरना गुनाह सगीरा है या गुनाह कबीरा? बोलो, गुनाह कबीरा। सजाएं मिली मुकम्मल बाइकाट। दिन गुजरते जा रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं अपने गुनाहों पर, नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। बोलो कितनी बड़ी सजा थी। आप तसव्वुर करो, आज आपका इलाका यहां देहात में बाइकाट कर दे, क्या माजरा होगा, क्या कैसी रातें गुजरेंगी, कैसे दिन कटेंगे। ठीक है, शहरों में आप इधर उधर लोगों से बातचीत करके शायद, लेकिन अगर आपका गांव आपका बाइकाट कर रहा है, सब खामोश हैं, सलामो कलाम तक नहीं, सोचो क्या बीतेगी। और जानते हैं इस पर क्या हुआ? बादशाह गस्सान को पता चला ऐसा ऐसा बाइकाट हुआ है, काब बिन मालिक का, फलां का, चलो अच्छा मौका है। बादशाह गस्सान वो आतिश परस्त था, आग का पुजारी। उसने लेटर भेजा, लेटर कासिद लेकर के आया, पूछा काब बिन मालिक कहाँ हैं? मैं एक ताजिर हूँ, आया हूँ, ये बादशाह गस्सान ने लेटर दिया है, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। लोगों ने बताया चले जाओ वहाँ पर उस बागीचे के पास, वहाँ पे आपको मिलेंगे, बैठे हुए इधर उधर। गए, मिल गए, लेटर दिया। जानते हैं क्या लिखा हुआ था? नौजवानों सुनो गौर से, लिखा हुआ था काब और काब के साथियों सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे लीडर ने सताया है, तकलीफ दी है, बाइकॉट किया है, तो बस आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हारे मुंतजिर हैं, हम अपने सल्तनत में हिस्से बखरे देने के लिए तैयार, हम तुम्हारे मोनिस और गमखार हैं, आ जाओ, हम तुम्हारे दिल का बहलावा बनेंगे, तुम्हें सहारा देंगे, आ जाओ, आ जाओ, अगर तुम्हें वहां दुख पहुंचे, हमारी सरजमीन बिल्कुल कुशादा है तुम्हारे लिए। काब बिन मालिक वो लेटर लेकर पढ़ते हैं, आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह, आज मेरे ईमान का सौदा हो रहा है, इससे बड़ा जिल्लत आमेज दिन और क्या हो सकता था जिसे मैं देखता। अल्लाह, मेरे ईमान को खरीदा जा रहा है, बादशाह ने मेरे ईमान का सौदा करना चाहा है। उठे, आंखें नम हैं, लेटर लिया, चले थोड़ी दूर और एक तन्नूर में वो डाल दिया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह यह आजमाइश है, मुझे साबित कदम रख। और दूसरी मुसीबत जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह में कहा, जाओ ऐ सहाबी, जाओ काब बिन मालिक से कह दो वो अपनी बीवी को मैके भेज दे। आए, कहा अपनी बीवी को भेज दो। काब बिन मालिक पूछने क्या मतलब है, तलाक दे करके भेज दूं या यूं ही भेज दूं? कहा नहीं, तलाक नहीं देना है, यूं ही भेज दो, आज से आपकी बीवी भी आपसे बातचीत नहीं कर सकती, आप अकेले यक्का तन्हा रहोगे। कैसी आजमाइश की घड़ी थी नौजवानों, सोचो। शादीशुदा लोगों जरा सोचो, बीवियों के साथ जिंदगी गुजारने वाले जरा तसव्वुर करो, कैसी रातें कटी होंगी काब बिन मालिक की, कैसे दिन गुजरे होंगे काब बिन मालिक के। लेकिन क्या उस काब ने, उन काब के साथियों ने कभी सोचा कि चलो अब आखिर ये इलाज है, ये फांसी का फंदा?
حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے گئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں مقام عطا فرمایا تھا، شرف صحابیت ہمیں دی ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی اللہ رب العالمین نے ہمارے جرم پر غصہ ہو کر کے آج ہم پر یہ غضبناکی ان کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے کہ یہ ہمارے جرم کی سزا ہے۔ اے اللہ ہم شکر گزار ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہماری پرانی حالت پھر سے بحال ہو جائے۔ رات اور دن گزر رہے ہیں، ہم اور آپ، ہمارے نوجوان، ہماری سوسائٹی کے یہ نونہالان ذرا ان کے مقام پر اپنے کو رکھ کر کے سوچے، ہم ہوتے تو کیا سوچا ہوتا، ہم ہوتے تو ہم نے کیا سازشیں بنائی ہوتی، ہم ہوتے تو ہم نے کیا اقدام کیا ہوتا۔ لیکن قربان جائیے ان مثالی صحابہ کرام پر، کبھی خودکشی کی بات ان کے ذہنوں تک میں نہیں آئی، اور وہ ان بدحالتوں کے اندر بھی، ان تمام آزمائشوں میں بھی اللہ سے روتے رہے اور انتظار کرتے رہے، ایک دن آئے گا کہ جس اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے اللہ معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم۔ ایک صبح سورج نمودار ہوا، چمکتا دمکتا، فجر کی نماز صحابہ کرام نے ادا کی، اللہ کے رسول پہنچے، کہا آ جاؤ، ہلال آ جاؤ، مرارہ آ جاؤ، اللہ نے بخش دیا ہے تم تینوں کو۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ آیت لمبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ کو جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، بخش دیا، جبکہ مدینے کی کشادہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود اپنی نفسوں سے، جانوں سے عاجز تک آ چکے تھے۔ کیا کیا جائے، لیکن صبر کیا انہوں نے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کہ جس اللہ نے خوشحالی دی تھی وہی یہ بدحالی کے دن دکھا رہا ہے، لیکن اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ وہ دن لائے گا کہ وہ خوشحالی پھر سے واپس آئے گی، اس لیے اللہ پر توکل کرو۔ یہ توکل علی اللہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم میں ہماری توحید پختہ ہوگی۔ اس طرح سے بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جو اہل حدیث اسٹیج کا خاصہ ہے، جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ سماج اور سوسائٹی پر بھی اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جس بستی میں موحدین بستے ہیں عدل و انصاف برپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ظلم نہیں برداشت کرتے اپنے لیے، اسی لیے وہ دوسروں کے حق کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ظلم ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارا حق کوئی چھینے تو دوسروں کو بھی ان کا مقام ملنا چاہیے، عدل و انصاف۔ اسی طرح مساوات اور برابری کی فضا پیدا ہوتی ہے اگر توحید کے ماننے والے کسی سماج اور سوسائٹی میں ہوں، وہاں پر کوئی افضل کوئی مفضول، ایک برتر دوسرا کمتر، ایک بڑا دوسرا چھوٹا، اس کا تصور غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے تصور دیا ہے سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں تو ایک میل اور ایک فیمیل کے ایک سنگل پیر سے پیدا کیا ہے، ایک آدم اور ایک حوا سے تمہیں بنایا ہے۔ تمہارے ماں باپ جب ایک ہیں تو تمہیں ایک بڑا دوسرا چھوٹا یہ سوال کہاں سے اٹھتا؟ تم میں سے ایک افضل دوسرا مفضول یہ سوال کہاں سے اٹھتا؟ تم میں سے ایک برتر دوسرا کمتر یہ بات کہاں سے آتی؟ جب تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تم سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہو، تمہارا خون ایک جیسا ہے، تمہاری عزت و آبرو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایک ہے۔ تمہیں خاندان اور قبیلوں میں تو اس لیے بانٹا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اکرام کا مستحق وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ یہ تصور اسلام نے دیا ہے۔ توحید جس میں آج آ گئی، کبھی وہ اپنے آپ کے سامنے کسی کو کمتر حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ مساوات اور برابری کی ذہنیت پیدا ہوگی، اسی طرح اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سورہ حجرات میں قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہی قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ جو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے برسر پیکار برس رہا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ تمہارا اونٹ میری کھیتی میں کیوں آیا، تمہارا گھوڑا میرے فارم کے اندر کیوں چلا آیا، تلواریں باہر، خوریزیاں جاری سالہ سال چل رہی تھیں۔ لیکن جب اسلام آیا، توحید آئی، تو ان کو اس طرح سے شیر و شکر کر دیا، ملا دیا ایک دوسرے سے کہ تمام دوریاں ختم۔
ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. صرف مواخات اور برادرہوڈ جو اسلام نے دیا ہے اس کے نتیجے میں. اسی طرح اگر توحید ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہے تو امن و شانتی آنا لازمی ہے. جی ہاں، موحدین کی بستی میں امن و شانتی نہ ہو. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام اور اسلام کے ماننے والے دہشت گرد. ارے انسانوں، ظالموں، تم نے سوچا بھی اسلام کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سلم، جس کے معنی ہیں الامن، سلامتی، امن، جو ایمان کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے. اگر یہ اسلام، اس کے ماننے والے لوگ بن جائیں، یہ آخری بات ہے، آخری کڑی ہے ہمارے خطبے کی، تو اس بستی میں امن و شانتی برپا ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں انسانوں، سامعین کرام، خواتین اسلام، یہ قرآن کہتا ہے. موحد بنو، امن برپا ہوگا تمہارے گھر میں، تمہارے سماج میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہاری بستی میں، تمہارے ملک میں، تمہارے علاقے میں، جہاں کہیں تم ہو توحید پرست ہو، امن و شانتی آنا لازمی ہے. اور اگر دنیا آج اس فارمولے پر عمل کر لے تو وہ دنیا جو امن و شانتی کو شسک رہی ہے، بلک رہی ہے، چلا رہی ہے، اس کو کسی بھی ملک پر یلغار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام کے سایہ تلے اگر وہ آ جائے، امن و سلامتی آ جائے گی. دلیل قرآن کہتا ہے سورہ انعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 81 میں سوال اٹھا کر. کیا ہے سوال؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تم دو گروپ ہو اس روئے زمین پر، ایک مسلم دوسرا کافر، ایک مومن دوسرا مشرک. صرف دو گروپ. سبحان اللہ. آج ہم نے کتنے گروپوں میں صرف اپنے اسلام کو بانٹا ہے. کتنے گروپ. ہمارا ایک بھائی کہتا ہے میں کسی امام اعظم کا ماننے والا ہوں، دوسرا کہتا ہے فلاں امام کا پیروکار ہوں، تیسرا کہتا ہے ہم فلاں کے مقلد ہیں، چوتھا کہتا ہے ہمارے امام و رہبر فلاں اور فلاں ہیں. اس کی اجازت اسلام نے دی ہے میرے بھائیو. تم دو گروپ ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. قرآن تمہیں چلا کر کہہ رہا ہے تم دو گروپ ہو. ایک اسلام ہے، سامنے کفر، ایک ایمان ہے، سامنے شرک ہے. اس کے علاوہ تمہارا کوئی گروپ اور جتھا نہیں ہے. تم نے کیوں اپنے آپ کو بانٹ کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی؟ تم میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ اگر سچ جانتے ہو تو بتاؤ. ان کنتم تعلمون. پھر قرآن ہی نے جواب دیا. جب تمام خلق خدا متوجہ ہو گئی، قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، کان تیار ہو گئے سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، تو اللہ نے جواب دے دیا. کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ایمان کے اصل حقدار وہ ہیں جو امن کے اصل حقدار وہ ہیں، سلامتی، پیس، ہارمنی. اس کے اصل حقدار وہ ہیں جو ایمان لائیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کریں کہ چلو یہاں مسجد میں بھی سر جھکا لیتا ہوں اور جاؤں گا کبھی اجمیر کی زیارت کرنے، وہاں بھی سر کو جھکا لوں گا. نہیں، ایسا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. جاؤں گا کسی مزار پر، وہاں بھی ٹیک لوں گا. نہیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا ہوگا. اصل امن ان کے لیے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے توحید کا علم بردار بنا کر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کا کلمہ ہماری زبان پر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے تقاضے پر عمل کرنے اور اس طرح توحید کے ثمرات اور فوائد کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.